السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ آج کے ویڈیو میں ہم خاندان فاروق اعظم کے سپوت جلیل عالم نبیل قاضی اسلام حضرت علامہ مولانا قاضی سعید الدین فاروقی نظامی رحمہ اللہ علیہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ڈس لائک کریں۔ آپ جامع شریعت و طریقت تھے، شریعت پر سختی سے عمل پیرا رہتے تھے۔ کانپور میں آپ کے آباء و اجداد ہمیشہ نسل در نسل کانپور کے قاضی مقرر ہوتے آئے، چنانچہ آپ ہی پاکستان نقل مکانی تک اس خدمت پر مامور رہے، شریعت اسلامیہ کے مطابق فیصلے کرتے رہے اور شہر کی جامع مسجد میں جمعہ و عیدین کے موقع پر تعلیمات اسلامی پر خطبے ارشاد فرماتے رہے۔ اپنے اکابرین کی طرح ہمیشہ تبلیغ و اشاعت دین اور شکستہ دلوں کی دستگیر کو اپنا فرض منصبی سمجھتے رہے، مگر اس کے بدلے مالی مفادات کا حصول عار سمجھتے تھے، گناہ سمجھتے تھے۔ ابتداءً سرکاری ملازمت سے منسلک ہوئے اور کورٹ آف وارڈز میں بحیثیت ضلع فرائض منصبی ادا فرماتے رہے، لیکن بعض خوارق کے ظہور کی وجہ سے ملازمت کو خیر بات کہہ کر موروثی اراضی کی کاشتکاری پر قانع ہوئے اور اسی سے اپنی اور اپنے اہل و عیال کی کفالت کے فرائض انجام دیتے رہے۔ کبھی آپ کو امیری پسند نہ آئی اور نہ امیروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جاری رکھا اور نہ ان کی صحبت پسند فرمائی۔ اہل ثروت و اقتدار کی آمد سے کبھی خوش نہیں ہوئے، بادل ناخواستہ کبھی ان سے ملاقات کرتے یا ان کی ملاقات کی اجازت دے دیتے۔ آپ کا اسم گرامی مولانا قاضی سعید الدین احمد لقب فاروقی نظامی، آپ کے والد گرامی کا نام قاضی امین الدین اور دادا کا نام قاضی نادر علی فاروقی تھا۔ آپ کے آباء و اجداد میں قاضی سراج الدین کو سلسلہ عالیہ قادریہ میں بلا واسطہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ اور سلسلہ سہروردیہ میں حضرت شیخ ابو نجیب سہروردی رحمہ اللہ علیہ سے اجازت اور خلافت حاصل تھی۔ اسی طرح شیخ حسن زنجانی بھی آپ کے آباء و اجداد میں سے ہیں، جن کا مزار مقدس آج بھی لاہور میں مرجع خلائق ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب 32 واسطوں سے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔ آپ کی ولادت 1 شعبان المعظم 1202 ہجری بمطابق 2 ستمبر 1875 کو بروز جمعرات گھاٹم پور ضلع کانپور یوپی بھارت میں ہوئی۔ اپنے وقت کے مشاہیر علماء اور جید اساتذہ کرام سے حصول علم کی کوششیں فرمائی، بالآخر فارغ التحصیل ہوئے اور دینی علوم میں کامل دسترگاہ تھے۔ سلسلہ عالیہ قادریہ، چشتیہ نظامیہ، فخریہ صابریہ و نقش بندیہ میں آپ نے جن اکابرین علماء و مشائخ سے فیوز حاصل کیے اور خرق خلافت سے مشرف ہوئے، ان میں سے حضرت نور محمد قادری فتح پوری، حضرت مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی، حضرت مولانا نور محمد محبوب قلندر دہلوی ثم نیالوی، حضرت مولانا شرف الدین فاروقی صابری اور حضرت مولانا کریم الدین رحمہ اللہ علیہ کے اسماء قابل ذکر ہیں۔ حضرت مولانا قاضی سعید الدین کانپوری فاروقی رحمہ اللہ علیہ آخری تہائی رات سے فجر تک مصروف عبادت رہتے، جس میں طویل مراقبہ بھی شامل تھا۔ نماز کے بعد بھی اوراد و اشغال کا سلسلہ جاری رہتا، البتہ آفتاب طلوع ہونے کے بعد اگر موقع میسر آتا تو قدر آرام کر لیتے، کچھ دیر آرام کر لیتے، ورنہ نہیں۔ تقسیم ہند کے بعد 1950 میں آپ نے سفر حج سے واپس آ کر ترک وطن کر کے لاہور میں تشریف لائے اور کراچی میں مقیم ہو گئے۔ اس طرح آپ نے پاکستان کی سرزمین پر فقط 9 سال کا عرصہ مقیم رہ کر انتقال فرمایا۔ قدرت کی طرف سے ذوق شاعری ودیت تھا، شاعری کے تمام اصناف پر مہارت رکھتے تھے، اس لیے آپ کی کتب زیادہ تر منظوم شکل میں ہیں۔ آپ کی ملفوظات آپ زر سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ بندگی یہ ہے کہ جو اس کا آقا کھلائے کھائے، جو پہنائے پہن لے، تاکہ آقا راضی رہے۔ یہ بھی کوئی بندگی ہے کہ ہم چاہیں کہ سب کام ہماری مرضی سے سر انجام پائیں۔ وصال سے قبل دونوں ہاتھ اٹھا کر پوچھا، میرے ہاتھوں میں کیا ہے؟ کہا گیا کچھ نہیں ہے۔ فرمایا دنیا سے جو بھی جاتا ہے خالی ہاتھ جاتا ہے، نہ کوئی کچھ لے کے آتا ہے نہ کچھ لے کے جاتا ہے، یہاں کا سب یہیں رہ جاتا ہے، جو ساتھ جاتا ہے وہ نیک عمل ہے، مگر شرط یہ کہ خالص ہو اور اس میں آدمی اخلاص رکھتا ہو۔ بروز جمعۃ المبارکہ بوقت اذان مغرب 12 ربیع الثانی 1379 ہجری بمطابق اکتوبر 1959 کو دائی اجل کو قاضی مولانا سعید الدین رحمہ اللہ علیہ نے لبیک کہا۔ پاپوش نگر قبرستان ناظم آباد کراچی میں گلزار سعید میں آپ کی خانقاہ مرجع خلائق خاص و عام ہے۔
آپ سے درخواست ہے کہ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر لیں، ورنہ ڈس لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔